بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو آور چینل جاب اینڈ کیریئر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو کے پی کی گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس کردہ کچھ اسامیوں کے بارے میں بتاتی ہوں جو کہ سوات چڑیا گھر کے لیے مطلوب ہے۔ کے پی کی گورنمنٹ ایک پروجیکٹ سٹارٹ کر رہی ہے جس کا نام ہے اسٹیبلشمنٹ آف منی زو ایٹ کانجو ٹاؤن شپ سوات۔ اس کے لیے انہیں کچھ اسامیوں پہ جو ہے وہ بھرتیاں کرنی ہیں جو کہ ایک پروجیکٹ پہ فکس پے کے تحت بھرتی کی جائے گی، اور وہ اسامیاں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کون کون سی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل یعنی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائملی موصول ہوتے رہیں اور کوئی بھی آنے والا اہم ایڈ ایپ کی آپ کی نظروں سے پنہا نہ رہ جائے۔ بڑھتے ہیں اسامیوں کی طرف۔ پہلی اسامی ہے سول انجینئر BPS 17 کی۔ ایک اسامی ہے سوات چڑیا گھر کانجو معلم جبہ کے لیے۔ اس کے لیے تعلیمی قابلیت سیکنڈ ڈویژن میں سول انجینئرنگ کی ڈگری ہونی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ کم از کم 1 سال کا تجربہ ہونا چاہیے پاکستان میں کہیں بھی کسی بھی چڑیا گھر میں، پاکستان میں چڑیا گھر میں کام کرنے کا 1 سالہ تجربہ، اور ویسے ٹوٹل 5 سالہ تجربہ ہونا چاہیے جس میں سے 1 سالہ کم از کم پاکستان کے چڑیا گھر میں کام کرنے کا ہو۔ عمر کی حد ہے 30 سے 35 سال۔ اگلی اسامی ہے لیبارٹری ٹیکنیشین کی۔ BPS 12 کی یہ اسامی ہے اور یہ بھی سوات چڑیا گھر کانجو معلم جبہ کے لیے ہے۔ اس کے لیے جو آپ کو ریکوائرمنٹ ہے وہ کسی بھی بورڈ منظور شدہ بورڈ سے میٹرک سائنس اور متعلقہ فیلڈ میں فیکلٹی ڈپلومہ ہونا چاہیے۔ عمر کی حد ہے 18 سے 35 سال۔ تیسری اسامی جونیئر کلرک کی ہے BPS 11 کی۔ ایک اسامی ہے جو کہ سوات چڑیا گھر بامقام اشاڑے معلم جبہ کی ہے۔ اس کے لیے میٹرک میں سیکنڈ ڈویژن ہونا ضروری ہے آپ کے پاس، اور ساتھ ہی ساتھ ٹائپنگ سپیڈ 30 الفاظ فی منٹ ہونے چاہیے۔ عمر کی حد ہے 18 سے 30 سال۔ اگلی اسامی ہے ڈپٹی رینجر وائلڈ لائف کی۔ یہ BPS 11 کی پوسٹ ہے اور اسامیوں کی تعداد ہے 1۔ پوسٹنگ ہوگی سوات چڑیا گھر کانجو معلم جبہ میں۔ اس کے لیے آپ نے FSC پری میڈیکل میں سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ کیا ہو۔ ویٹرنری اسسٹنٹ BPS 10 کی پوسٹ ہے۔ 2 اسامیاں ہیں اس کے لیے، ایک سوات چڑیا گھر کانجو کے لیے اور دوسری اشاڑے معلم جبہ کے لیے۔ FSC FA کوئی بھی ڈگری ہو آپ کے پاس سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ 2 سالہ ویٹرنری اسسٹنٹ کی تربیت کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ DVM ڈگری ہولڈر کو ترجیح دی جائے گی۔ اب اسامی کی بات کرتے ہیں ڈرائیور BPS 6۔ اسامیوں کی تعداد ہے 2، ایک سوات چڑیا گھر کانجو اور دوسری اشاڑے معلم جبہ کے لیے ہے۔ اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے اور LTV ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ 3 سالہ تجربہ بھی ہو ڈرائیونگ کا۔ عمر کی حد ہے 20 سے 40 سال۔ نائب قاصد BPS 3۔ ایک اسامی ہے سوات چڑیا گھر بامقام اشاڑے معلم جبہ کی۔ پڑھا لکھے انڈیویجول یعنی جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہو اس کو ترجیح دی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اچھی صحت اور اچھے کردار کا حامل ہونا ضروری ہے۔ عمر کی حد ہے 18 سے 40 سال تک۔ اسامی ہے چوکیدار کی BPS 3 کی اسامی ہے اور ہے سوات چڑیا گھر بامقام اشاڑے معلم جبہ کے لیے۔ اس کی بھی وہی ریکوائرمنٹ ہے کہ ترجیح ایسے شخص کو دی جائے گی جو پڑھنا لکھنا جانتا ہو اور ساتھ ہی ساتھ اچھی صحت اور اچھے کردار کا حامل ہو۔ عمر کی حد ہے 18 سے 40 سال تک۔ اپلائی کرنے کی آخری تاریخ ہے 16 دسمبر 2022۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ نے ایک پیج لینا ہے، اس پہ آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہے، ساتھ ہی ساتھ جس اسامی کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں کلیئرلی آپ نے وہ مینشن کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ساتھ میں ایک CV اٹیچ کریں گے۔ اب CV آپ کا فل ڈیٹیلڈ CV ہونا چاہیے جس میں آپ کی تمام ڈگریز، آپ کا ایئر آف وہ ڈگری پاس، آپ نے کب کی، نمبر کتنے آئے، کیا گریڈ تھا یا کیا ڈویژن تھی، ڈومیسائل کس سے آپ کا تعلق ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کا مکمل کانٹیکٹ انفارمیشن یعنی کس نمبر پہ اور کس پتے پر آپ کا ساتھ رابطہ کیا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں، اور ساتھ میں آپ نے اپنی اگر کوئی تجربے کی کاپی ہے یا تعلیمی اسناد کی کاپی ہیں وہ ٹیسٹ کروا کے تو بھجوا دینی ہے۔ اس پتے پر دفتر پروجیکٹ ڈائریکٹر کنزرویٹو وائلڈ لائف سوات چڑیا گھر بامقام سیکٹر D کانجو ٹاؤن شپ تحصیل کبھی ضلع سوات۔ انٹرویو کے لیے جب آپ آئیں گے تو آپ ساتھ میں اپنی اوریجنل جو ہے وہ
ایجوکیشنل سرٹیفکیٹس لے کر آئیں گے اور ساتھ ہی ساتھ قومی شناختی کارڈ بھی۔ سرکاری ملازمین اپنے محکمے کے توسط سے اپلائی کریں گے۔ یہ اسامیہ خالصتاً جو ہے وہ آپ یہ کہیں کانٹریکٹ بیسڈ ہیں، بلکہ کانٹریکٹ بیسڈ بھی نہیں، رادر آپ کہیں یہ ٹیمپریری بیسڈ ہیں۔ کسی بھی موقع پر، چاہے جب پروجیکٹ ختم ہو یا اس سے پہلے، جب حکومت کا دل چاہے وہ انہیں ختم کر سکتی ہے، اور منتخب شدہ اور بھرتی شدہ افراد محکمہ جنگلی حیات کے کسی بھی دفتر یا فیلڈ آفس میں ریگولر پوسٹوں پر بھرتی کے دعوے دار نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر یہ پوسٹیں ریگولر ہوتی ہیں تو اس صورت میں بھی منتخب شدہ افراد خود بخود ریگولر ہونے کے حقدار اور دعوے دار نہیں ہوں گے۔ کامیاب بھرتی کی صورت میں تنخواہیں مروجہ پروجیکٹ پالیسی یعنی ایک فکس پے کے تحت ادا کی جائیں گی۔ بھرتی ہونے والے امیدواروں کی اسناد کی تصدیق متعلقہ اداروں سے کی جائے گی، جس کے چارجز امیدوار خود ادا کرے گا۔ ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹڈ امیدواروں کو بذریعہ ڈاک یا ٹیلی فون اور SMS مطلع کیا جائے گا۔ امیدوار بھرتی مکمل ہونے تک اپنا نمبر بند یا تبدیل نہیں کریں گے۔ بصورت دیگر خبر نہ ہونے پر محکمہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرنا چاہتے ہوں، یا آپ کسی اسپیسیفک ٹاپک، کسی اسپیسیفک جاب کی انفارمیشن چاہتے ہوں، کسی ایک ادارے سے متعلقہ آپ کو کوئی جابس کی انفارمیشن چاہیے ہوں یا ان کی جابس چاہیے ہوں، تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔